بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا تم یہ بات تو کرتے ہو کہ اگر بیٹے جو ہے وہ والدین پر تشدد کرے تو والدین کو اس طرح سے قانونی کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اگر بیٹیاں ہی والدین پر تشدد کریں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، جرم کی جو سزا مرد کے لیے ہے وہی جرم کرنے پر عورت کے لیے بھی وہی سزا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی بتائیں کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اسے اچھی تعلیم دلوائی، پھر اس کی شادی کر دی، پھر اللہ نے اسے ایک بیٹی بھی دے دی، بعد میں اسے طلاق ہو گئی، اب وہ واپس ہمارے گھر لوٹ آئی تو وہی ہماری بیٹی ہے۔ تو وہ بات بات پہ مجھے جھڑکتی ہے، میری بیوی کو جھڑکتی ہے، یعنی اپنی والدہ کو، اور بعض دفعہ ہمیں مارتی بھی ہے، تشدد بھی کرتی ہے، اور جو ہماری پینشن وغیرہ آتی ہے ہم اسے دیتے ہیں پیسے، ویسے بھی اسے پیسے دیتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان حالات سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، جب اس نے بولا نا کہ اپنا بیٹی ہم سے لڑتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو میں نے کہا شادی کر دو، تو اس نے بتایا شادی تو کی تھی، اب طلاق ہو چکی ہے، پھر اسی گھر میں رہتی ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا چونک گیا، میں نے کہا اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اگر والدین پر وہ بیٹی جو ہے وہ ظلم و ستم کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، مارتی ہے، تو اس طرح اگر کسی والدین کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ لازمی طور پہ وہ جو ہے وہ تھانے میں جا کر رجوع کرے، ساری زندگی پیٹتے ہی نہ رہے۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد اپنا فیصل آباد کی ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ بیٹی جو ہے وہ اپنی بوڑھی والدہ پر تشدد کر رہی تھی، تو والدین جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے۔ کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا انہیں مارتی ہے یا ان پر تشدد کرتی ہے۔ تو کہنے کو تو بیٹا ہونے پر مبارک دی جاتی ہے، لیکن وہ کتنی بدبخت بیٹے ہیں جو اپنے والدین پہ تشدد کرتے ہیں، اور بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے، اور وہ کتنی بدبخت بیٹی ہے جو وہ اپنے والدین پر تشدد کرتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ اس پر ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ وہ جب چاہے وہ والدین کو گالیاں دے، انہیں مارے، انہیں پیٹے، انہیں تشدد کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جرم کی سزا اگر آپ جیلوں میں جائیں تو دیکھیں، جہاں مرد جو ہے وہ مجرم قیدی ہیں، وہاں پر خواتین بھی بہت ساری مجرم قیدی موجود ہیں۔ تو لہذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ جو مرضی جرم کرتی پھرے، اسے کوئی سزا نہیں ہوگی، اسے بھی سزا ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ صورتحال ہے، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے۔ والدین کوئی مارنے والی چیز ہے؟ ان کی تو زیارت کر کے، خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ جہاں اپنے بچوں کے لیے دولت اکٹھی کر رہے ہیں، وہاں انہیں ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، خصوصی طور پہ ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں بڑے کا احترام، چھوٹوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ پتہ ہو۔ میری دادی جان جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ تقریباً ان کی عمر 100 سال تھی، تو میرے بڑے جو تایا تھے ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال تھی، اور اس سے چھوٹے جو ہیں وہ کوئی 65 سال کے لگا لیں، ابو جو ہیں وہ 60 سال کے لگا لیں۔ تو وہ دادی کے پاس جا کر جو ہے وہ بیٹھتے، ان کی خدمت کرتے۔ نہ تو میرا تایا پڑا تھا، نہ دوسرا جو ہے وہ تایا پڑا تھا، نہ چاچو، نہ ابو، کوئی بھی نہیں پڑا تھا، تو وہ خدمت بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ 100 سال کی والدہ کے پاس جا کر بیٹھے رہتے، اور وہ ان سے ایسے پیار کرتی کہ یہ بچے جیسے ابھی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس طریقے سے ان سے باتیں کرتی۔ تو میرا بچپن تھا، مجھے آج بھی وہ یاد ہے، تو میں جب سوچتا ہوں تو میرے جو ہے وہ حیرانگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ والدین کے لیے انسان جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، جتنی بھی عمر ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اپنے ان پڑھ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں فیملی کے، ان کو اپنی دادی جان کی خدمت کرتے ہوئے پایا ہے۔ میری والدہ، میری چاچیاں، میری تائیاں جو ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ صبح پہلے کھانا جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی ساس کو دیں، ساس کے کپڑے میں پہلے دوں، ساس کا کمرہ میں پہلے صاف کروں۔ تو یہ صورتحال چلتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے یہ لوگوں میں ترقی آئی ہے، افسوس بڑوں کا احترام کرنے کی، بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تربیت سے اور جو بنیادی ہمارا کلچر ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اس پر خیال کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود کو بہتر کریں اور اپنے معاملات درست کریں۔